محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ساتویں اور آخری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ البتہ یہ بات پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے، ہر مرتبہ واقعے کا کوئی نیا پہلو، کوئی نیا نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے تاکہ جو مستقل قرآن کا مطالعہ کرنے والے ہوں ان کی بھی علم میں اضافہ ہوتا رہے اور ان کی دلچسپی میں بھی اضافہ ہوتا رہے اور ان کو مزید سیکھنے کو ملتا رہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یاد کرو جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں کو کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، پھر جب میں اس کو درست کر لوں یعنی خاکی وجود کو اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، بس تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ اکبر۔ یہ انسان کی تکریم کا معاملہ، اول آدم علیہ السلام کا تذکرہ جن میں اللہ نے روح میں سے کچھ پھونکا، پھر ہر انسان میں روح میں سے کچھ پھونکا گیا، پھر فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، بس تمام فرشتوں نے سب کے سب نے اکٹھے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر، اس سے تکبر چاہا، بڑائی چاہی، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا جس سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے جہاں، یہ واحد مقام ہے جہاں یہ نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، خلقت بیدی، اس آدم کو تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی شان کریمی کا بیان اور یہ انسان کے شرف اور تکریم کا تذکرہ۔ تو ابلیس اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روکا جس سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، یا تو بلند درجے والوں میں سے ہے؟ مراد ہے کہ تیرا دماغ چل پڑا ہے، کیا ہو گیا آخر تجھے؟ قال انا خیر من، اس سے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، معاف کیجئے گا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یہاں سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے، تو مردود ہے، تجھے رحمت سے دور کر دیا گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پہ میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے مردے۔ قال فانک من المنظرین، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ پس تجھے مہلت عطا کر دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معین وقت تک کے، ایک معین دن کے وقت تک کے لیے، ایک خاص وقت تک کے لیے تجھے مہلت عطا کر دی گئی۔ فقال، اس نے کہا فبعزتک لاغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم، شیطان کہہ رہا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے، مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا تو مانتا ہے لیکن تکبر میں آ گیا، گمراہ ہو گیا، دشمنی پر اتر آیا، کہنے لگا میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے تیرے مخلص بندوں کے۔ سبحان اللہ، مخلص اللہ کے چنے ہوئے بندے جو صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں اور طلب و طڑپ ہدایت کے رکھتے ہوں، اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ رکھتے ہوں، ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا کہ یہ سچ ہے اور میں سچ ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیرے پیچھے چلیں گے۔ قل، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس یعنی تبلیغ قرآن پر کوئی اجر نہیں مانگتا، ان وما انا من المتکلفین، اور میں کوئی بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کی عطا کردہ وحی اور اس کی تعلیم ہے، اپنے پاس سے کچھ پیش نہیں کر رہا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور اس کی خبر، اس کا حال تم ایک وقت کے بعد ضرور جان لوگے۔ مراد جو انکار کرے گا اس انکار کا نتیجہ اس کے سامنے آ کر رہے گا۔ یہ الحمدللہ سورہ صاد کا مطالعہ مکمل ہوا۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت پر زور دیا ہے، توحید کا تذکرہ ہے، نیک اور برے لوگوں کے انجام کا بھی بیان ہے اور شرک کا رد بھی کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب یعنی قرآن کا نازل کیا جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کیجئے اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ اے سننے والو، آگاہ ہو جاؤ کہ عبادت تو خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء،
الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ دین مراد اطاعت کے مفہوم میں، اطاعت تو خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، عبادت بھی اللہ کی، اطاعت اصلاً اللہ کی اور عملاً رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی، تب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو سکے گی۔ یہ موضوع سورہ نساء میں بہت تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا دوست بنا لیے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے ہیں یعنی مشرک، ہم تو صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ قرب کے درجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب بنا دیں اور قریب کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، یہ ہماری شفاعت کر دیں گے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس سارے معاملات کے فیصلے فرما دے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے ناشکرے کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ بنا لے کسی کو اپنی اولاد تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا، سبحانہ، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، مخلوق کو اولاد کی حاجت ہے، اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، اس کو کوئی اولاد کی حاجت نہیں، اس سے پاک ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ یکتا ہے، زبردست ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو بامقصد پیدا کیا۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لفظ تکویر پر بھی اہل علم کلام فرمایا، اور ایک بات یہ بیان کی کہ زمین اوول شیپ ہے، بالکل گول نہیں، ورنہ یکدم رات آ جاتی، یکدم دن آ جاتا تو بڑا عجیب معاملہ ہوتا۔ رات جاتی ہے دھیمے دھیمے اور دن آتا ہے دھیمے دھیمے، سبحان اللہ۔ تو اللہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، یعنی خدمت پر لگا دیا۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک مدت مقررہ تک چلتا ہے۔ اللہ هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ وہ اللہ غالب ہے، بہت بخشنے والا۔ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں نفس واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ ثم جعل منها زوجها، پھر انہی سے ان کے جوڑے کو بنایا، اما حوا السلام علیہا۔ وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے، نر مادہ ملا کے 8، یہ سورہ انعام میں ذکر آیا تھا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، وہ اللہ تمہیں تخلیق فرماتا ہے تمہاری ماؤں کے بطن میں 3 تاریکیوں کے اندر، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بہت بڑا ہال ہونا اور اس میں بڑے بڑے باکسز رکھے ہوئے ہوں اور شدید اندھیرا ہو تو بڑے بڑے باکس بھی نظر نہیں آتے۔ اللہ ایک ماں کے بطن میں 3 تاریکیوں میں ایک قطرے کے معمولی جز سے درجہ بدرجہ ایک بچے یا بچی کی تخلیق کے عمل کو آگے بڑھاتا ہے۔ ماں کے رحم یعنی یوٹرس کی جھلی کی تاریکی، پھر اس رحم یعنی یوٹرس کی تاریکی، اور پھر ماں کے بطن کی تاریکی، ان 3 تاریکیوں میں ایک قطرے کے معمولی جز سے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے عمل کو پائے تکمیل کو پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فانا تصرفون، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو، کیوں اللہ تعالیٰ کی توحید پر کاربند نہیں رہتے؟